بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ سمجھ نہیں پایا، اس کے رونے پر غصہ بڑھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کون لڑکی ہوتی ہے ایسی عقل سے پیدل، ہر وقت الٹی حرکتیں کرنے والی، اور یہ تمہارا حلیہ، اور یہ بال دیکھو کیسی بچوں جیسی کٹنگ ہے، کندھوں سے نیچے جاتے ہی ختم۔ تم بالکل میری ٹائپ کی نہیں، اس پر ایسی حرکتیں کرو گی تو غصہ تو آئے گا ہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ پوروا کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ پسند کرے یا نہ کرے، اسے بس وہ برا لگ رہا تھا۔ گالوں پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی وہ۔ آؤ اب کھانا کھائیں، آئندہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جو مجھے بری لگے، ورنہ یہی سزا ملے گی، یاد رکھنا تم۔ اسے وارننگ دیتا زبردست سے اٹھانے لگا تھا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ پوروا ہاتھ چھڑوا کر مزید پیچھے کھسک کر بولی تھی۔ عیسیٰ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دیکھو پوروا، مجھے تنگ مت کرو، میں نے سونے جانا ہے، صبح صبح مجھے حویلی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تم نے غلطی کی ہے تو مانو، اب غلطی کر کے معصوم مت بن جایا کرو۔ وہ لہجہ بمشکل دھیما کر کے بولا تھا۔ اسے کھانا کھائے بنا بھی نہیں سلا سکتا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی ابھی، بگڑ جاتی تو اور مسئلہ ہوتا۔ پوروا کو مسلسل قالین پر پیچھے کو کھسکتا دیکھ کر اس نے بیچارگی سے آہ بھری اور اسے اپنی طرف کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ جھک کر اسے اٹھایا اور اس کی لاک ٹانگیں بازو چلانے پر اسے باہر لا کر صوفے پر بٹھایا۔ کھانا کھاؤ پھر چلی جانا، ناراض ہو کر اسے زبردستی بٹھا کر کھانا ڈالنے لگا۔ پانی کا گلاس ڈال کر اس کے آگے کیا، وہ رخ موڑے بیٹھے رہی تھی۔ روشنی میں دوبارہ سے اس کا چہرہ دیکھا، گال سرخ کیے وہ اس سے شدید ناراض لگ رہی تھی۔ عیسیٰ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، شاید واقعی وہ کچھ زیادہ غلط کر جاتا ہے، اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اور کسی لڑکی سے اس طرح پرسنلی ڈیل کرنے کا طریقہ اسے بالکل نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے اس لڑکی کو سچ بتایا جو مجھے لائک کرتی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہاری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے۔ رو رہی تھی بہت، اور اس نے آج سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہا، لڑائی بھی کی۔ وہ آہستگی سے بولنا شروع ہوا تو اسے سنتی پوروا نے دھیرے سے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سب نے مجھے برا لڑکا سمجھا، پرامس توڑنے والا سمجھا۔ اگر تمہیں کالج میں سب فرینڈز کے درمیان کوئی ڈانٹے اور انسلٹ کرے کیسا فیل ہوگا؟ وہ اب سیدھی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر سر جھکایا تو عیسیٰ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آیا، اسی لیے وہاں سے چلا گیا۔ تم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، میں ہارٹ تھا بہت۔ اب وہ ایموشنل بلیک میل کرتا، اس کی ناراضگی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے کافی حد تک متاثر ہوتی پوروا اپنے ذکر پر روحان سی ہو گئی۔ اوکے سوری، تم پرامس کرو کوئی غلط حرکت نہیں کرو گی، پھر میں بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کان پکڑ کر بولتا بے اختیار سوری بول گیا تھا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ وہ اس سے دور ہو کر بیٹھتی، سسک کر بولتی، اپنا فیصلہ سنا گئی تھی۔ اوکے دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، عیسیٰ نے اس کے آگے پلیٹ رکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ پوروا کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا گال نرمی سے سہلاتا وہ اسے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ خود کھانا بھول گیا تھا، وہ متوجہ کر رہی تھی۔ اریٹیٹ تو ہو رہا تھا، کوئی اور اس کا ذکر بھی کر لے برا لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا اس کے ٹائپ کی نہیں ہے، بچکانا ہے، مگر وہ اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں پایا چاہتا کیا ہے وہ۔ اس کی نم پلکوں کو صاف کیا۔ پوروا نے رک کر خفگی سے اسے دیکھا تو جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ سر جھڑک کر اپنا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہی پوروا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، خاموشی سے برتن دھو کر وہ بھی اپنے کمرے میں جاتا دروازہ بند کر گیا۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے بھی پہلے تیاری کرتا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج حویلی میں موسیٰ خان کا باقاعدہ ولیمہ کر کے سب لڑکیوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ پریہان ایش گرے اور میرون بھاری غرارہ فراک میں بڑی مشکل سے دوپٹہ سنبھالے پھر رہی تھی۔ ایک طبیعت ایسی، اوپر سے لباس بھاری، اس کے منہ پر ہلکے پھلکے
میک اپ کی تہ میں بھی بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ سجا کر وہ سب سے ملتی تھک گئی تھی۔ وہاں ولیمے کی رسم کے لیے آئی باقی تینوں دلہنوں نے بھی بھاری لباس پہنے ہوئے تھے، چہرے پر الوہی مسکان اور چمک ان کے اطمینان کی گواہ تھی۔ گل جان آج سادہ مگر نیا جوڑا پہنے ہوئی تھی۔ وہ زرشے کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ باقی تینوں کی نسبت نارمل تھی، کل کی نسبت آج گھبراہٹ کم تھی، پر ریحان کی بات کا جواب دیتے مسکرا بھی دیتی تھی۔ وہ پرسکون ہوئی۔ موسیٰ پر کوئی شک نہیں تھا، مگر جیسے حالات میں یکدم نکاح ہوا تھا، انہیں لگا تھا موسیٰ اس بات کی فرسٹریشن زرشے پر اتارے گا۔ گل جان کے نقوش چرائے زرشے کھلتے سرخ رنگ میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی شکل شفاف رنگ اور چہرے کی ملائمت بالکل گل جان بیگم جیسی ہی تھی۔ اس کا نصیب ان سے الگ نکلا تھا، آج اسے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ سیاہ جوڑے میں کم عمر ونی میں آئی گل جان اگر دلہن بنتی تو کیسی لگتی؟ مورے، آج تو وہ مکلاوے والی رسم ہوگی نا، آج تو میں آپ کے پاس آؤں گی نا۔ رات کے وقت فنکشن کے بعد کمرے میں جانے کا سوچ کر ہی زرشے کا پھر سے گھبراہٹ سے حال خراب ہو رہا تھا۔ گل جان کی طرف آتے موسیٰ نے اس کی بات پر بمشکل کہا دبایا۔ گل جان منہ کھولے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی رسم؟ اس گھر میں بیٹھی ہوں، میرا کوئی الگ گھر نہیں ہے۔ اور زرشے، خیال رکھو، موسیٰ کے دل میں جگہ بنانی ہے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، خدمت کرنا اس کی۔ گل جان نے اسے سینے سے لگا کر سمجھایا۔ زرشے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ موسیٰ پلٹ کر روم میں چلا گیا۔ جب وہ روم میں آئی تو وہ چینج کر کے بستر پر دراز تھا۔ میں آج بہت تھک گیا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، کیا سر دبا دو گی پلیز؟ آنکھوں میں امٹتی شرارتی چمک لیے اسے دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا۔ جی جی اچھا، میں چینج کر کے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، باہر سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، اور اب اچانک سر درد ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی جب وہ ٹوک گیا، تم چینج کر کے جب تک آؤ گی میں درد سے پڑا رہوں؟ اوکے جاؤ۔ صاف صاف ناراضگی جتائی گئی۔ زرشے بھوکلا کر جلدی سے بھاری لباس سنبھالتی اس کے پاس پہنچی اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ بیک گراؤنڈ سے کشنز لگا کر اسے بٹھایا گیا تھا۔ زرشے اس کے حکم کی تعمیل کرتی وہاں بیٹھ کر ٹانگیں سمیٹ گئی۔ موسیٰ مزے سے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ زرشے کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ سر دباؤ۔ زرشے کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا تو وہ کپ کپاتے ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا گئی تھی۔ مسکراہٹ دبا کر لیٹا موسیٰ اس کے ٹھنڈے ہاتھ ماتھے پر محسوس کرتا پٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ اتنے ٹھنڈے ہاتھ اس نے جھرجھری لی۔ زرشے خدمت گزار بیوی کی طرح اس کے گرم ماتھے پر سکون سے ہاتھ رکھے سر دبا رہی تھی۔ موسیٰ نے بے چارگی سے اسے دیکھا، جو چالاکی سے ہاتھ بدل بدل کر دباتی اپنے ہاتھ گرم کرنے کے چکر میں بھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں نازک سے ہاتھ اپنے گرم بھاری ہاتھوں میں تھام کر سینے پر رکھ دیے تھے۔ اللہ کسی کو ٹھنڈے ہاتھوں والی چالاک بیوی نہ دے، وہ آنکھیں موند کر بڑبڑایا تو زرشے خفت سے لب کچلتی جھینپ گئی تھی۔ وہ سکون سے لیٹا رہا۔ زرشے نے ٹیک لگا لی، جانے اس کا سر درد کہاں گیا تھا، اب تو اس کے ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے پڑا ہوا تھا۔ سرخ سفید رنگت، بکھرے بال اور مغرور نقوش نیلی آنکھیں بند تھیں۔ اچھا خاصا ہینڈسم تھا وہ۔ زرشے غور سے دیکھتی اس کا جائزہ لینے لگی۔ تھک گئی ہو؟ اس نے یکدم آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تو ایک ٹک اسے دیکھتی زرشے گڑبڑا گئی تھی۔ جی جی بس یہ ڈریس، وہ ہکلا کر وضاحت دیتی نظریں چرا رہی تھی، اور وہ اس کی خود میں دلچسپی محسوس کر کے مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ جاؤ چینج کر لو، آج کے لیے اتنی خدمت کافی ہے۔
وہ نرمی سے بولتا اسے چونکا گیا تو کیا وہ صرف اس سے خدمت کروا رہا تھا؟ وہ حیران سی بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ کے سامنے زیور اتارنے لگی تھی، پھر چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ نائٹ بلب آن کر کے بستر میں سو چکا تھا۔ زرشِ سکون سے دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ رہنے سے جھجک محسوس ہوتی تھی مگر مشکل کوئی نہیں تھی۔ اس نے موسیٰ کو جیسا سوچا تھا اور سمجھا تھا وہ کافی الگ نکلا تھا، نہ زبردستی سر پر سوار ہو رہا تھا، نہ ہی غصہ کرتا یا تنگ کرتا تھا۔ اسے لگا زندگی آسان ہے، اس کی سوچ سے زیادہ آسان۔ پر یہاں رات کو فری ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو ایک بار پھر ایسے لباس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کا سوچ کر گھبراہٹ ہوئی۔ قرارہ پیروں میں آ رہا تھا، سمیٹ کر اوپر کرتی، کبھی سیڑھی پر پاؤں رکھتی، کبھی ہٹاتی، متذبذب ہو رہی تھی۔ ادب خان سے ہاسپٹل میں پڑے راحم خٹک کی حالت کا پوچھ کر اس طرف آتے خانزادہ نے اسے دیکھا تو بے ساختہ لبوں کو دلکش سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے ادب خان، اب وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اسے ہدایت دے کر وہ کال بند کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ اگر ہیلپ چاہیے تو میں بھی روم میں ہی جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے آ کر بولا تو اس بار مسکراہٹ شامل تھی۔ پریہان پلٹ کر اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آج نہ چونکی تھی نہ لڑکھڑائی تھی۔ آپ کو وہ بات یاد ہے ابھی تک وہ محفوظ ہوئی تھی؟ اس بار ہاں، مجھے مدد چاہیے، بس میرا ہاتھ تھامے۔ ابھی وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنا من پسند کام کیا، اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں ہمیشہ تمہارے لیے یہاں موجود رہوں گا۔ مجھے پتہ ہے تم اس ڈریس میں سیڑھیاں چڑھنے سے ڈر رہی ہو، اچھی بات ہے، ایسے ہی اپنا خیال رکھتی رہو۔ وہ مسکرا کر بولتا اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ پر یہان نے یہاں وہاں نظر گھمائی۔ حدید، بس ہاتھ پکڑنا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو شرمندگی کی بات ہے۔ وہ شرمندہ سی بولی، تم آج بھی سونے کی ایکٹنگ کر لینا۔ وہ ہنس کر بولتا اوپر پہنچا، کمرے کے سامنے اسے اتار دیا۔ تمہاری فرینڈ کے لالا اب خطرے سے باہر ہیں۔ خانزادہ نے چینج کرنے کے لیے ڈریس اٹھاتے ہوئے سرسری سا بتایا تھا۔ زیور اتارتی پریہان رکی تھی۔ کیا سچ میں؟ او شکر اللہ! پریہان نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ دل سے بوجھ سا اترا تھا۔ زیور اتار کر ڈریسنگ پر پھینکا اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ وہ بستر پر نیم دراز آج سکون سے مسکرا رہا تھا۔ راحم خان کی فکر ختم ہوئی، بہنوں کے بھی اچھے سے فرائض نمٹ گئے۔ اب پروا کا قصہ باقی تھا۔ عیسیٰ سے تفصیلی بات سے پہلے وہ پروا سے ملنا چاہ رہا تھا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ عیسیٰ بھائی پروا کو ساتھ نہیں لائے، میں مل ہی لیتی، بہت یاد آ رہی ہے۔ پر عیسیٰ کو جلدی ہے اسے بلوانے کی، پھر تو جانے کب ملنا ہو ہمارا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اداسی سے بولی تو خانزادہ چونکا تھا۔ عیسیٰ کیسے لاتا یہاں، کسی کو خبر نہیں نکاح کی؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے لے جائیں، بس ایک بار مل لوں گی۔ آنی سے بھی صحیح سے بات نہیں ہوتی، ان کی طبیعت پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ وہ ایک فکر سے آزاد ہوتے ہی دوسری فکروں میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اوکے، 1-2 دن تک چلتے ہیں۔ پروا کو باہر بھیجنا ضروری ہے کیا؟ اگر عیسیٰ کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی، ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر پریہان کے سامنے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بہرحال وہ اس بار زبردستی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ حالات کی حقیقت سے بھی واقف تھا۔ مسز شائستہ نے اسے تفصیل دی تھی۔ وقار صاحب باقاعدہ سودا کیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو کوئی بھی خریدار تھا جانے نہیں دینے والا تھا۔ نہیں، عیسیٰ بھائی بالکل اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ اس انتظار میں جتنا وقت گزارے گی کہ وہ پسند کرنے لگے، تب تک خود تھک جائے گی۔ باقی ہم مل کر دیکھ لیں گے نا کیسے رکھا ہے عیسیٰ بھائی نے۔ آپ پلیز اس کے پیپرز ریڈی کروا کر ہی رکھیں۔ پریسا آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں، اس کی پڑھائی کا اتنا حرج ہو رہا ہے، ابھی اس کی شادی کر کے گھر بیٹھ جانے کی عمر نہیں ہے۔ پر یہان کی باتیں بھی ٹھیک تھیں۔ وہ سرد آ بھر کر رہ گیا۔
عیسیٰ کو کیسے زبردستی مائل کرنا ممکن نہیں تھا، اور وہ کسی اور سے کمٹمنٹ کر چکا تھا، مگر یوں نکاح کر کے ختم کرنا اسے برا لگ رہا تھا۔ آپ پروا اور عیسیٰ کے لیے بہت فکر مند ہیں کیا؟ پریحان نے اس کی طرف جھک کر اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ وہ آج کل خانزادہ کو کچھ زیادہ کاپی کرنے لگی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے کیا؟ اس کے گرد بازو پھیلا کر وہ معصوم صورت بنا کر پوچھنے لگا تھا۔ ہاں تو نہیں ہونی چاہیے کیا؟ وہ اس کے حصار پر گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہچکچا کر بولی تھی۔ پریحان، میری زندگی میں شامل ہونے کا شکریہ۔ جھک کر اس کی تھوڑی پر لب رکھے اور اسے خود میں بھینچ کر بھاری آواز میں بولتا، اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ شادی کو کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ اب تک اس کے لمس پر شرم کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس کا حصار ختم کر کے بستر پر لیٹتی اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ گئی۔ خاموش اشارہ تھا کہ اب دبائے بہت ہو گئی پرواہ۔ خدمت کروانے کی عادت بھی تو پڑ گئی تھی اسے۔ خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا، اس کے ساتھ دراز ہوا، لحاف اس پر درست کر کے اسے اپنے سینے سے لگاتا نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایسے ہی سو جاؤ، مجھ سے سر نہیں دبایا جاتا، اب تم بہت زیادہ نخرے کرنے لگی ہو پریحان۔ ہولے سے اس کے سر پر چپت لگاتا وہ جتا کر بولا تو پریحان منہ بنا گئی تھی۔ اس وقت سکون سے خانزادہ کے نرم گرم حصار میں قید پریحان نہیں جانتی تھی آنی اپنے گھر میں اکیلی پڑی زندگی ہار چکی ہیں۔ دوسری طرف اکیلے اپارٹمنٹ میں سکڑی سمٹی پروا خوف سے آنکھیں میچے سونے میں ناکام ہوتی سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک وقت اس نے سخت گزارا تھا جب وہ سب کے لیے سکون بھری رات کو اذیت کی طرح خود پر سہتی تھی۔ آج وہ سکون میں تھی اور وہ لوگ اذیت میں تھے۔ وقت ایک بار سب کے لیے آزمائش بنتا ہے، سختیاں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ زندگی کبھی کسی کے لیے شروع سے آخر تک پھولوں سے بھری نہیں رہتی۔ زندگی روپ بدلتی ہے، ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے، بس سہنے والوں کا الگ الگ صبر ہوتا ہے۔ پریحان نے سب کی سوچ سے زیادہ صبر کیا تھا۔ آنی کا صبر ان کی زندگی ختم کر گیا تھا۔ پروا مسلسل صبر کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ قسمت دور کھڑی کھڑی تعصب سے ان کے گرد کھڑے مشکلات کے دائروں کو دیکھ رہی تھی۔ پریحان بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اپنی آنی کی موت پر اس کا دل باہر آنے کو تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہی تھی جو ماں کے برابر پیار دیتی رہی تھی۔ اسے سینے میں بھینچ کر اس کے بکھرے بال سمیٹتا خانزادہ بہت مشکل سے اسے سنبھال رہا تھا۔ پریحان، صبر کرو، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی، ابھی تمہیں وہاں جانا بھی تو ہے، نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، تم خود کو سنبھالو گی تو جائیں گے نا۔ اسے خود میں سمیٹ کر نرمی سے تھبکتے ہوئے دلاسا دیا تھا۔ صبح صبح پریحان کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدلتی تنگ ہو رہی تھی۔ خانزادہ جو فجر کے لیے اٹھا تھا موبائل اٹھا کر سائلنٹ لگاتا نمبر چیک کرنے لگا۔ اس کی آنی کا نمبر تھا۔ اس نے ایک نظر سکون سے سوتی پریحان کو دیکھا اور کال بیک کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو پریحان، کسی اجنبی آواز پر وہ چونکا۔ جی فرمائیے، میں پریحان کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں۔ خانزادہ نے تھوڑا سائڈ پر ہو کر آہستگی سے جواب دے دیا۔ اچھا بیٹے، پریحان کو بتا دو اس کی آنی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس اطلاع پر اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اوکے، ہم پہنچتے ہیں، گھر پر ہی ہے نا وہ؟ خانزادہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ جواب اسبات میں ملا تھا۔ وہ کال کاٹ گیا، تفکر سے پریحان کو دیکھا تھا اور کیسے اسے اطلاع دی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی حالت کا خیال بھی تھا، مگر یہ بات چھپانا بھی صحیح نہیں تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ فکر مند ہوا، گلجان کو بتا کر ساتھ چلنے کی ریکویسٹ کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ پریحان کو اس حال میں اکیلا چھوڑنے سے گھبرا رہا تھا۔ آغا جان کے پاس گیا۔ پریحان کی آنی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آغا جان، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا، اٹس فیملی ڈیتھ۔ ان کو اطلاع دے کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پریشان ہوئے، سر ہلا کر اسے خیر سے جانے کا کہا۔ پریحان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے بمشکل سنبھال کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔
ادب خان نے اپنی مخصوص رفتار اور بہترین ڈرائیو کر کے وہاں پہنچایا تو سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے، شاید محلے کے لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ گل جان کے پاس پریان کو وہاں چھوڑ کر وہ پوروا کو لینے خود چلا گیا۔ وہ کمرے میں سکڑی سمٹی شاید رات کے کسی آخری پہر سوئی تھی۔ یہ اطلاع اس کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایسے موقع پر حدید نے اسے بڑے بھائیوں کی طرح بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اسے لے کر وہاں پہنچا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ادب خان اوپر کے سب انتظام سنبھال رہا تھا۔ آقا جان سے رابطہ ہوا تو حویلی والے راستے میں تھے، مگر عیسیٰ کو نہ خبر تھی نہ آ رہا تھا۔ شاید وہ سو رہا تھا، ابھی تک حویلی جا کر نیندیں پوری کرتا تھا۔ عیسیٰ کب سے کالز کر رہا ہوں، کبھی فوراً کال بھی اٹھا لیا کرو تم دونوں بھائی۔ وہ کال پر عیسیٰ سے بات کرتا حالات کے پیش نظر صحیح تپا ہوا تھا۔ سوری لالا، موبائل سائلنٹ۔ عیسیٰ نے گھبرا کر وضاحت دینا چاہی، مگر وہ بات کاٹ گیا۔ شہر پہنچو، لوکیشن بھیجوں گا، وہاں آ جاؤ۔ آنی کی ڈیتھ کی اطلاع دے کر آنے کا کہا۔ او سیڈ، مگر میں آ کر کیا کروں گا لالا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ خانزادہ نے لب بھینچے۔ اس رشتے کی مناسبت سے بلانا ہوتا تو صبح ہی کہہ دیتا، جب مجھے جا کر تمہاری بیوی کو لانا پڑا، دلاسا دینا پڑا۔ دنیا داری کے لیے آ جاؤ، ایسا نہ ہو بعد میں شرمندگی ہو، باقی تمہاری مرضی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ گیا۔ جنازہ دن ڈھلنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ وقار صاحب نے کسی کال کا رسپانس نہیں دیا تھا اور مسز شائستہ کے نمبر سے مسلسل کی جانے والی کالز پر بس ایک میسج چھوڑا کہ ملک سے باہر ہوں۔ پریسا کو لاکھ کوشش کے باوجود کوئی فلائٹ میسر نہیں آئی تھی۔ پوروا کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ اسے سکون آور دوا دے کر کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ پریان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ریما اسے سائٹ پر لے گئی تاکہ وہ کچھ ریسٹ کرے اور بہتر ہو۔ گل جان بیگم نے گھر کے معاملات کو اچھے سے سنبھال لیا۔ ریما آ گئی تھی مگر میرا نہیں آ پائی تھی۔ دن ڈھلتے ہی حویلی والے واپس لوٹ گئے تھے۔ عیسیٰ آ گیا تھا مگر اب مروت میں پھنسا، منتظر تھا کب خانزادہ اسے جانے کا کہے گا۔ پریان ذرا سنبھل کر شام کے وقت تعزیت کے لیے دوبارہ سے آئی عورتوں کے ساتھ سر ڈال کر بیٹھ گئی۔ ہمیں تو خبر بھی نہ ہوئی۔ قدیر عشاء پڑھ کر آ رہے تھے کہ یہ گیٹ کھلا ہوا ملا۔ وہ توجہ نہیں دے پائے۔ میں تہجد کے بعد تسبیح کرتی یوں ہی ٹیرس پر آئی تو دیکھا گیٹ پورا کھلا ہوا ہے۔ قدیر نے ذکر کیا تو وہ بھی فکرمند ہوئے کہ گیٹ تو رات سے کھلا ہے۔ ہم دیکھنے آئے تو یہیں کچن کے پاس پڑی ملی، یخ پڑ رہی تھی۔ ہم تو ہاسپٹل میں لے کر گئے مگر ڈاکٹر نے کہا یہ کافی دیر پہلے ہی مر چکی تھی۔ سامنے گھر والی زینت بیگم اپنے خاوند کا حوالہ دیتے ہوئے پریان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو تفصیل دے رہی تھی۔ پریان کے دل میں درد سا اٹھا تھا، کیسے لاوارث پڑی تھی، جانے کس اذیت میں موت آئی ہو۔ کاش وہ آ جاتی۔ وقار صاحب اس حال میں بھی اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، بے حسی کی حد کر دی تھی۔ وقار صاحب کہاں گئے؟ ایسی بگڑی طبیعت کے ساتھ وہ گھر میں اکیلی تھیں۔ یہ تو ہونا تھا، کیا خبر وقت پر لے جایا جاتا تو بچ جاتی، ایک عورت نے تعصب سے کہا۔ گل جان اسی وقت سب کے لیے چائے لے آئیں۔ موت کا وقت تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی اللہ طے کر دیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے تھے تو انسان ان سے ڈر کر چھپتا تھا، دور بھاگتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت اسرائیل کی شکایت پر اللہ نے کہہ دیا کہ اسرائیل آج کے بعد آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں ڈرے گا، نہ بھاگے گا۔ آج کے بعد موت کا بہانہ ہوگا اور لوگ اسی بہانے کو موت کی وجہ بنا دیں گے، جیسے آج ہم حالات اور بیماریوں کی وجہ بناتے غیر مطمئن رہتے ہیں۔ در حقیقت تو انسان اللہ کی امانت ہے، ہم سب جانے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ گل جان بیگم نے نرمی سے کہا۔ وہ جانتی تھیں پریان اس وقت اسی پچھتاوے میں مبتلا ہے۔ وہ صبح سے روتے ہوئے جانے کتنی بار دہرا چکی تھی کہ آنی اکیلی نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ پریان نے بے ساختہ انہیں دیکھا، دل میں گڑا پچھتاوا زائل سا ہوا۔ عورتیں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ برا مت منائیے گا، سنا ہے آپ بھی دوسری سانس ہے پریان کی۔ ویسے تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے مگر آپ نے تو بچیوں کو کھل کر غم ہی نہیں منانے دیا۔ دل پھٹتا ہے انسان کا جب تک کھل کر اظہار نہ کر لے، آواز نہ نکال لے۔ ایک عورت نے قدرے جتاتے لہجے میں گل جان کو سنایا تھا۔ غم رو کر ہلکا ہوتا ہے، رونا منع نہیں، آواز نکالے منع نہیں، مگر اتنی نہ ہو کہ باہر موجود مرد بھی آپ کی آواز سنے۔ اور بچیاں صدمے میں بین کرنے لگی تھیں۔ گل جان کی بات پر پریان خفت زدہ ہوئی۔ وہ کہتی رہی تھی کہ کاش آنی کی جگہ میں مر جاتی، کاش اللہ
آنی کو ابھی نہ بلاتا۔ پوروا بھی اپنے ہی مرنے کی باتیں کرنے لگی تھی۔ کاش وہی مر جاتی، آنی ٹھیک رہتی، سب ٹھیک رہتا۔ وہ ہوش میں نہ تھی۔ اسلام میں بین منع ہے۔ میت کے پاس آپ جو بھی الفاظ کہتے ہیں اس وقت فرشتے ساتھ ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے کلمہ پڑھتے، بخشش اور قبر میں آسانی کی دعا کریں تب بھی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ کچھ غلط کہہ دیں تب بھی آمین ہوتا ہے۔ تو بہتر نہیں کہ تب اپنی سوچیں اچھی رکھیں اور اچھی دعائیں کریں۔ دوسری بات، مرنے والے کو سننے کی حس سلامت رہتی ہے۔ اس وقت وہ جو سننا چاہتا ہے وہ فقط کلمہ، قرآن اور اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہ جو ان کے غم میں ہم چیختے چلاتے ہیں تب وہ بھی یہی افسردہ ہوتا ہے۔ آخر ان سب لوگوں سے ایسا کیا لے کر جا رہا ہے کہ یوں چیخ رہے ہیں؟ موت کے بعد آپ کے پیاروں کو آپ کے یہ جذباتی جملے تکلیف دیتے ہیں۔ گل جان نے اس بار بھی نرم لہجے میں ہی جواب دیا، اور یہ جو انہیں چھو رہی تھی، کیا آپ نہیں جانتی انسان کے جسم سے روح نکلنے کا عمل ایسا ہے جیسے ململ نہایت نرم کپڑا کے اوپر کانٹوں بھری جھاڑ ڈال کر کھینچی جائے؟ اس کے بعد کیا آپ اندازہ کر سکتی ہیں مرنے والے انسان کا جسم اس قدر نازک ہو رہا ہوتا ہے کہ مکھی بیٹھ جائے بھی شدید تکلیف دیتی ہے۔ پھر جس اپنے کو زندگی میں آپ تکلیف دینے کا نہ سوچ سکیں، اسے مرنے کے بعد جب وہ چند پل کا مہمان ہوتا ہے ایسی اذیت دیں، صرف اپنی تسکین کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ گل جان کے جملوں پر پریہان ساخت ہوئی۔ اپنی کچھ پل کی تسکین کے لیے ہم کیسی اذیت پہنچا جاتے ہیں اپنوں کو؟ کیا وہ ایسے ہی ہم سے خوش ہو کر جاتے ہوں گے؟ شاید وہ تو ایسے اپنوں سے مایوس ہو کر جاتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم یا تو جانتے نہیں ہیں یا جان کر بھی نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم خود غرض ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا سکون، اپنے آخری لمحات کا لمس، اپنا بہترین الوداع چاہیے ہوتا ہے۔ ہم محبت کا نعرہ لگاتے اپنوں کو مرنے کے بعد جاتے جاتے بے پناہ اذیت کا شکار کر کے سکون میں ہوتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں ہم یہ ایسی خود غرضی؟ ان سب باتوں میں کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ گل جان چائے کے خالی برتن اٹھا کر لے گئی۔ بیٹا چھوٹی پوروا کہاں تھی؟ تمہاری تو شادی ہو گئی تھی، پھر وہ کہاں تھی؟ شائستہ نے تو کہا تھا بڑی بہن کے پاس جا رہی ہے، مگر وہ تو یہی تھی، ایک عورت نے کھوج لگاتے ہوئے پوچھا۔ افسوس کے بعد یہی مقام تو آتا ہے دوسروں کے معاملات کی کھوج۔ آج کل لوگ موت کے گھر میں بھی دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں اور بعد میں اسی بات پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی آنی نے اپنی زندگی میں ہی سادگی سے نکاح کر دیا تھا۔ وہ کم عمر ہے، مگر ہم دونوں بہنیں اپنے ساتھ رکھتی یہ مناسب نہیں تھا۔ آنی اپنی حالت سے بہت پریشان رہتی تھیں تو پریحان ان کا ذکر کرتی بھیگی آواز میں بولی، دل بار بار بھر آ رہا تھا، صبر بہت مشکل تھا اور بہت مشکل سے آنے والا تھا۔ اوہ اچھا کیا، یہی بہتر ہے۔ وہ کم عمر ہے مگر بالغ اور باشعور ہے۔ بیٹا آج کل حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سر پر ماں باپ نہیں تھے، بہنوں کے پاس رہ کر اچھا نہیں لگتا نا، وہ گھر اپنا ہوتا ہے، ایک در سے دوسرے در رلتی، اس سے اچھا ہے وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ زینت بیگم نے مسز شائستہ کے فیصلے سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ پریحان کو بھی پہلی بار اس فیصلے کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ آج وہ بنا نکاح کے یہاں آتی تو کیا وہ سب کو مطمئن کر پاتی؟ کبھی نہیں۔ یا اس پر ترس کھایا جاتا یا شاید کردار کشی بھی کر دی جاتی۔ کس سے کیا نکاح؟ کوئی غیر ہیں کیا؟ کسی نے پوچھا۔ پریحان نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میرے دیور ہیں، وہ جو باہر میرے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہیں۔ پریحان کے بتانے پر وہ رشک بھرے دعائیہ جملے کہتی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ رات کا کھانا کھا کر سب وہاں سے گئے تو دکھتا سر لیے پریحان سے سکنے لگی تھی۔ لوگ بہت عجیب ہیں، افسوس کے دو کلمات کے بعد انہیں لگتا ہے رسم نبھا لی تو دنیا کے حال احوال کیے جا سکتے ہیں۔ مرنے والوں کے لواحقین سے ادھر ادھر کے معاملات پوچھتے جان ہی نہیں پاتے آگے والا کس مشکل میں پڑا ہے، بیٹھا ہے۔ اور سوگ کے گھر میں کھانا کھانے کی نہایت بری روایت۔ عام رشتہ داروں کے لیے بھی سوگ کے 3 دن جائز ہیں اور 3 دن بعد سوگ ناجائز، تو 3 دن احترام کرنا چاہیے۔ سب کے جانے پر خانزادہ اور عیسیٰ اندر آئے۔ عیسیٰ نے پریحان کو پرسہ دیا اور پہلو بدلتا واپس جانے کے لیے بے چین
ہونے لگا۔ سفید کرتا شلوار پر سیاہ مردانہ شال کندھے پر رکھے وہ تھکن سے زیادہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس خانزادہ تھکن زدہ اور کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اگر برا نہ لگے تو میں چلا جاؤں، عیسیٰ نے بالآخر گلجان سے بات کرتے خانزادہ سے کہا۔ حویلی جاؤ گے کیا؟ کھانا تو کھا کر جاؤ عیسیٰ، خانزادہ اور گلجان نے ایک ساتھ سوال کیے۔ نہیں، اب حویلی نہیں جاؤں گا، بس آئی تھنک کھانا رہنے دے مورے، بہت تھک گیا ہوں، بس سونا ہے، عیسیٰ نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ پوروا کو نہیں دیکھو گے عیسیٰ؟ خانزادہ نے دروازے سے نکلتے عیسیٰ کے پاس جا کر آہستگی سے پوچھتے ہوئے اسے جانچا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، نکاح جیسے رشتے میں بند کر اتنا وقت ساتھ رہ کر بھی وہ پوروا کے لیے دل میں اتنی سی فکر بھی نہیں کر رہا تھا کہ ایسے غم کے موقع پر اسے تسلی دے دیتا۔ وہ سو رہی ہوگی، میں کیا کروں گا دیکھ کر، وہ نظریں چرا کر بولا۔ پوروا کی حالت کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں وہ چھوٹی سی بات پر رو رو کر برا حال کر دیتی تھی، کہاں اتنا بڑا غم، جانے اب کس حال میں تھی، اسے دیکھنے یا دلاسا دینے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹتی گلجان کے پاس چلا گیا۔ خانزادہ نے خاموشی اختیار کی اور پلٹ کر پریہان کے پاس آیا، جو نڈھال سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے جھک کر پیشانی چومی۔ پریہان، کیا تم نے کچھ کھایا؟ اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے پوچھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً کھایا پیا بھی نہیں کچھ۔ ایسے مت کرو پریہان، غم پریشانی اپنی جگہ، مگر یہ بھی ضرورت ہے تمہاری، کھانے پینے سے پرہیز کر کے کوئی صبر نہیں مل جاتا، نہ جانے والے لوٹ کر آتے ہیں۔ اسے خود سے لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ عیسیٰ کچن سے نکل کر کب کا جا چکا تھا۔ گلجان نے ان دونوں کے لیے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ کھانا کھا لو دونوں، میں عشاء پڑھنے جا رہی ہوں، پوروا کو بھی اٹھا کر کھلا دوں گی، گلجان نے نرمی سے کہا تو وہ انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ پریہان کو اس نے سمجھاتے، روب جھاڑتے، کھانا کھلاتے ہوئے تھوڑا بہت خود بھی کھا لیا تھا۔ پوروا کو اٹھا کر گلجان بیگم نے کھانا کھلایا تو وہ اس دوران پھر سے رونے لگی تھی۔ آنی کیوں چلی گئی؟ اس کا وہی ایک شکوہ جو وہ مسلسل دہراتی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ گلجان نے پیار سے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بیمار تھیں، تکلیف میں تھیں، تو اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ یہاں اکیلی اداس ہوتی ہوں گی تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ نہایت معذوری میں فالج زدہ برسوں بستر پر محتاج پڑے ہوتے ہیں، پڑے پڑے زخم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات زخموں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور وہ زندگی سے بیزار ہو کر بھی اپنے وقت پورا کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ اچھے حال میں چلی گئیں، اکیلی تھیں، بستر پر پڑی رہ جاتی، اذیت سہتی رہتی اور کھانے پینے کو بھی محتاج ہو جاتی، تو کیا یہ اچھا تھا؟ انہوں نے نرمی سے تھپکتے ہوئے سوال کیا۔ پوروا نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اکیلی نہ ہوتی نا، مجھے ساتھ کیوں نہیں رکھا، مجھے بھی اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے تو اپنا غم بھی ستا رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، کیا خبر کوئی ایسی وجہ ہو کہ وہ خود بھی اکیلی تکلیف سہتی رہی اور آپ کو بھی اکیلا رکھا؟ کیا پتہ وہ وجہ آپ کو بتانے پر آپ ساری زندگی خوف کا شکار رہتی؟ اگر ساتھ ہوتی تو کیا مرنے سے بچا لیتی؟ نہیں بیٹا، موت سے کبھی کوئی نہیں لڑ پایا۔ اکثر معصوم لاڈلے بچے مر جاتے ہیں، جواں بھرے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں، تو کیا ان کو کبھی موت سے آزاد کروا پایا ہے کوئی کبھی؟ اگر ساتھ ہوتی اور وہ بستر کی ہو جاتی، کیا آپ ساری عمر ان کی خدمت کر سکتی تھیں؟ آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں، مگر یہاں سگی اولادیں تھک جایا کرتی ہیں، تا عمر کون ساتھ دیتا ہے بچے؟ اللہ نے آپ کی وہ آزمائش نہیں لی، اللہ صبر سے آزما رہا ہے، اپنی امانت واپس لے کر دیکھ رہا ہے اب آپ کیسے صبر کرتی ہیں، راضی رہتی ہیں یا اللہ کو ناراض کرتی ہیں؟ گلجان جانے کتنی دیر نرمی سے اسے سمجھاتی تھپکتی رہیں، وہ ان کے سینے سے لگی سنتی سنتی آنکھیں مون گئی تھی۔ پریہان کمرے میں آئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور پوروا سکون سے سو رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اوپر بھی ایک روم ہے، وہاں سو جائیں، میں پوروا کے پاس سو جاؤں گی، پریہان نے ان کے پاس رک کر دھیرے سے کہا۔ خانزادہ کہاں ہیں؟ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے سوال کیا۔ پوروا کو تکتی پریہان چونکی، وہ تو دوسرے روم میں ہے، آنی والا روم فری تھا۔
پریحان نے گہرا سانس بھر کر افسردگی سے بتایا تھا۔ تو تم وہاں جا کر سو جاؤ پریحان، میں یہیں سو جاتی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے جواب دے کر جائے نماز لپیٹی اور ایک طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ تنگ نہ ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں، پروا تو ڈر کر بھی اٹھ جاتی ہے اکثر، آپ کی نیند خراب ہوگی۔ پریحان کی وضاحت پر وہ پروا کو دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا زیادہ روتی ہے اتنا جلدی بہل جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں پریحان، وہ آہستگی سے بولتی قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ پریحان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ مجھے ایسا لگا۔ ان کے سوال پر وہ انہیں دیکھتی قریب بیٹھ کر مختصراً ساری بات بتاتی چلی گئی۔ گل جان سے تو اس نے پہلے روز سے ہی اپنی ہر بات شیئر کی تھی۔ پریحان، اگر ایسا ہے تو رشتہ ختم کرنے کی بات مت کرو، رشتے کھیل نہیں ہوتے بیٹا۔ بہن کو دور بھیجنا چاہتی ہو تو کچھ وقت کے لیے بے شک بھیج دو، تھوڑا وقت دو، تھوڑا سوچنے دو، پھر ان دونوں کو خود فیصلہ کرنے دو۔ عیسیٰ بظاہر لاپرواہ اور اکھڑا ہوا لگتا ہے مگر وہ بہت نرم دل اور پرواہ کرنے والا ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج خانزادہ جیسی ہے، ایک بار دل سے قبول کر لیا تو ہر حال میں اپنائے گا۔ ان کی بات پر وہ کچھ ناراضگی سے سر جھٹک گئی۔